अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कद्र, रमज़ान टीवी पर रमज़ान मुबारक की कामयाब और भरपूर नशरियात और बिलखसूस पैगाम इफ्तार की ज़बरदस्त पज़ीराई के बाद एक मरतबा हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। रमज़ान मुबारक में नहीं बल्कि मुहर्रमुल हराम में, जो कि इस्लामी साल का पहला महीना है और बहुत ही अज़मतों का हामिल महीना है। इस माह मुहर्रमुल हराम में रमज़ान टीवी पर नशरियात होंगी, स्पेशल ट्रांसमिशन मुहर्रमुल हराम के हवाले से, और ये नशरियात इंशाअल्लाह ताला पहली मुहर्रम से 10वीं मुहर्रम तक होंगी, यानी आज से लेकर यौम आशूरा तक। और हमारी और आपकी मुलाकात का सिलसिला 10 दिनों पर मुहित होगा, जो किसी और हवाले से नहीं होगा, फ़कत और फ़कत मोहब्बत अहले बैत के हवाले से इंशाअल्लाह ताला हमारी ये मोहब्बतों और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। और हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान होगा पैगाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इस प्रोग्राम में मेरे साथ मुस्तकिल शामिल गुफ्तगू रहेंगे हमारे ग्लासगो और स्कॉटलैंड की जानी पहचानी शख्सियत मोहतरमुल मकाम डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक हबीब साहिब, प्रेसिडेंट मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड, और मिदहत सराई के लिए, सनाखानी मुस्तफ़ा के लिए और मिदहत सराई अहले बैत के लिए हमारे साथ शामिल होंगे स्कॉटलैंड की एक और जानी पहचानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मोहम्मद अदील कासमी साहिब। और इसके अलावा यूके भर से मुख्तलिफ़ उलमाए कराम और मशाइख़ इज़ाम हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हुआ करेंगे, एक नए उन्वान के साथ, मगर सिमत करबला की तरफ रहेगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा की तरफ रहेगी। नाज़रीन, आज पहली मुहर्रमुल हराम है और मुहर्रमुल हराम का महीना बहुत ही अज़मतों का हामिल है। जिस तरह रमज़ान मुबारक का महीना अहले इस्लाम को पूरे साल के लिए नज़्म व ज़ब्त, सब्र व तहम्मुल और तज़किया नफ्स का दर्स देता है, इसी तरह मुहर्रमुल हराम का महीना बिलअमूम और यौम आशूरा बिलखसूस अहले इस्लाम को मोहब्बत अहले बैत की खैरात देता है और हमें अज़्म हुसैन को अपनाने का दर्स देता है, और हमें गम हुसैन को सिर्फ मुहर्रम के 10 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे साल मनाने का दर्स देता है। मुहर्रमुल हराम का महीना हमारे लिए अपने दामन में दर्द की एक बेपनाह खैरात लेकर आता है हर साल के शुरू में, और हमें भी चाहिए कि हम जी भर के दर्द हुसैन और गम हुसैन को अपने दिलों में समो लें, क्योंकि शब फिराक में नूरे सहर की बात करो, शब फिराक में नूरे सहर की बात करो, अली के घर की मोहम्मद के दर की बात करो, नसीब दर्द की दौलत अगर नहीं साइम, नसीब दर्द की दौलत अगर नहीं साइम, जनाबे ज़हरा के लख्ते जिगर की बात करो। इंशाअल्लाह हम 10 दिन लख्ते जिगर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बात करते रहेंगे, मगर आज चूँकि पहली मुहर्रम है और आज उस अजीम हस्ती का यौम शहादत है जिसको मुराद रसूल कहा जाता है, जो दुआए रसूल का नतीजा है, जिसको रसूल खुदा महबूब खुदा ने अपने मालिक से मांग कर लिया, और किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं, बल्कि मांगा तो इसलिए मांगा कि या अल्लाह इसके ज़रिए अपने दीन इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा।
देखिए ये कितना बड़ा रुतबा है। पूरी कायनात को इस्लाम इज्जत वाला बनाता है। जो भी दीन इस्लाम के साथ जुड़ता है वो बाइज्जत हो जाता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुछ बरगुज़ीदा बंदे ऐसे हैं जिनके ज़रिए इस्लाम को इज्जत बख्शी जाती है और इस्लाम को अज़मत और तमकनत अता की जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए ना सिर्फ इस्लाम को इज्जत दी जाती है बल्कि इस्लाम का इहया किया जाता है, इस्लाम के शजर की आबियारी की जाती है और वो शख्सियात अपना खून देकर इस्लाम को जिंदा करती हैं, जिनको हुसैन कहते हैं। नाज़रीन गिरामी कद्र, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो जिब्रील अमीन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया तबरीक लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर की इस कबूल इस्लाम की वजह से आज अहले आसमान पर खुशियां मना रहे हैं। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिनके कबूल इस्लाम के बाद मुशरिकीन ने कहा कि आज के बाद हमारी कौम में एक वाज़ेह फ़र्क और दो हिस्से बन गए हैं कि एक तरफ हक आ गया है और दूसरी तरफ बातिल। और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिनकी मुआफ़क़त और ताईद में अल्लाह तबारक व तआला ने 21 आयतें नाजिल फरमाई हैं। और मुस्तशरिकीन जिनके बारे में कहते हैं कि अगर तारीख़ इस्लाम में एक और उमर भी पैदा हो जाता तो पूरे रुए ज़मीन पर क़यामत तक के लिए इस्लाम बतौर ज़ाबिता हयात और बतौर दीन अपना लिया जाता। नाज़रीन इकराम, ये वो हस्तियां हैं जिनके ज़िक्र से हम अपने दिलों को मुनव्वर करने जा रहे हैं और अपने ईमान को जिला बख्शने जा रहे हैं। और ऐसे माहौल में कि हम एक ऐसे वक्त ज़िंदा हैं और ऐसे वक्त में यहाँ पर हम मौजूद हैं कि जहाँ हर तरफ तफरकाबाजी है। हमने इन शख्सियात जो कि हमारे ईमान की जिला का बायस हैं, जिनसे मोहब्बत हमारा ईमान है, जिनकी ताज़ीम व तकरीम हमारा ईमान है, हमने उनको हिस्सों में बांट लिया है। अपने ईमान की पहचान बनाने के बजाय हमने अपने मसालिक की पहचान बना लिया है। और एक मसलक वाला दूसरे तबके का जिक्र करना अपनी शान के खिलाफ समझता है और दूसरे मसलक वाला पहले तबके के जिक्र करना और उनकी शान को बयान करना अपने मसलक के असूलों के खिलाफ समझता है। जबकि कुरान और साहिब कुरान ने यह ज़ाबिता नहीं दिया। हम इफ़रात व तफरीत का शिकार होकर और तंग नज़रियों में मुब्तला होकर मोहब्बत अहले बैत के नूर से महरूम हो रहे हैं या फिर ताज़ीम व अदब सहाबा के नूर से महरूम हो रहे हैं और अपनी नस्लों को इन दोनों हस्तियों और इन दोनों तबकात के जो नूरानी जलवे हैं और नूरानी फ्यूज़ात हैं उनसे महरूम कर रहे हैं। आइए हम शरीक गुफ्तगू करते हैं मोहतरम अल्लामा डॉक्टर रफ़ीक हबीब साहब को। खुश आमदेद डॉक्टर साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कैसा महसूस कर रहे हैं? रमज़ान मुबारक की यादें ताज़ा हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह, मुहर्रम हराम का, और ये सआदत है हमारे लिए कि हम ज़िक्र अहले बैत करेंगे। और आज सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, खलीफा दो में, तो उनकी जो फ़ज़ाइल हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिसकी तरफ मैंने अपने इब्तिदाइया में इशारा किया, कि क्या इससे बढ़कर ये दीन पर हम जुल्म हो सकता है कि हम अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर बुग़्ज़ सहाबा सेल करें और मोहब्बत सहाबा और ताज़ीम सहाबा के नाम पर बुग़्ज़ अहले बैत? तो ये क्या हम जो शजर इस्लाम है उसको काट नहीं रहे, उसकी शाखें अलग अलग कर रहे हैं? तो इस इफ़रात व तफरीत से निकलने का क्या रास्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ान टीवी की पूरी टीम का शुक्रिया और मुबारकबाद कि उन्होंने मुहर्रमुल हराम में ज़िक्र आले बैत और ज़िक्र आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबसूरत मजलिस सजाई। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को पुख्ता करने का महीना है, रबीउल अव्वल शरीफ हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के साथ अपने ताल्लुक़ और निस्बत को पुख्ता करने का ये महीना है, इसी तरह मुहर्रमुल हराम खुसूसी तौर पर
آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور خصوصاً سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ اپنا قلبی تعلق پختہ تر کرنا اور بحال کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ذکر اہل بیت کے ساتھ اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں اور اہل بیت کے ساتھ ہماری ایک نسبت اور تعلق قائم ہو جائے۔ جو بات آپ نے کی بنیادی طور پر اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، ان دونوں کی جو نسبت اور تعلق ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے۔ ان دونوں کی جو پہچان جو اہل بیت کو اہل بیت بناتی ہے اور صحابہ کرام کو صحابہ کرام بناتی ہے، وہ کوئی اور چیز اور فیکٹر نہیں ہے سوائے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اگر صحابہ ہیں تو وہ تعلق مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں، اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق نسبت واسطہ نہ ہوتا تو وہ صحابی کے درجے کو نہ پہنچتے۔ اسی طرح اہل بیت نبوی کا تمام مقام و مرتبہ اس وقت ہے جب وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں آل پاک میں ہیں اور ان کی رگوں میں خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم گردش کرتا ہے۔ تو آل رسول کی رگو پے میں خون رسول گردش کرتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے رگو پے میں ادب رسول، محبت رسول، عشق رسول اور غلامی رسول گردش کرتی ہے۔ تو اس لیے دونوں کے اندر جو بنیادی خاصہ ہے جو ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے وہ ہے ذات رسول۔ اس لیے اگر ہم کسی بھی ذات کے ساتھ کسی بھی طبقے کے ساتھ خواہ وہ صحابہ کرام کا ہوگا یا اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اگر کسی کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، کسی کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہوگا، کسی کی معاذ اللہ اہانت ہم سے سرزد ہوگی، اللہ نہ کرے، تو وہ در حقیقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حرف آئے گا۔ ان سے دوری اہل بیت سے دوری بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے اور صحابہ کرام سے دوری بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تعریف کی ہے یا جو تعارف کروایا ہے اس میں کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں کیا سوائے صحبت و معیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 24 کے اندر محمد رسول اللہ والذین معہ، تو اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا والذین جاہدوا معہ والذین آمنوا والذین اتبعوہ، تو یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا والذین معہ، تو معیت کو فوکس کیا ہے اللہ اور قرآن مجید نے۔ تو اصل جس کے اندر جو میسج ہمیں سمجھانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اور جو ہمیں درس دینے کی کوشش کی کہ صحابہ کرام کا یہ جو مرتبہ ہے وہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں، ان کا ایمان سیکنڈری ہے، ان کی اتباع سیکنڈری ہے، ان کا جہاد سیکنڈری ہے، ان کی تمام قربانیاں سیکنڈری ہیں، جو پہلی چیز ہے وہ ان کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ یہ جو معیت ہے، تعلق ہے ذات مصطفیٰ کے ساتھ، اس نے ان کو صحابی بنایا اور ان کو یہ درجہ عطا فرمایا۔ تو گویا کہ جو تعلق کی جو بنیاد ہے وہ نسبت اور تعلق ہے اور معیت ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہجرت کا واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا تو ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، تو نام لیا جا سکتا تھا، نام نہیں لیا بلکہ لصاحبہ کہہ کر صحابیت کا، مصاحبت کا، صحبت کا ذکر کیا۔ تو یہاں پہ بھی فوکس جو ہے وہ تعلق نسبت اور صحبت پر ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو دونوں کا مقام اور مرتبہ دیگر انسانوں سے، دیگر مسلمانوں سے، دیگر اہل ایمان سے ممتاز کرتی ہے کہ صحابہ کرام صحابی اس وقت بنے جب ان کو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسر آئی، اور آل رسول ان کے لیے بھی اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا۔ آل البیت
بیت کون سا؟ بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آل رسول اہل بیت نبوی بھی نبوی نسبت کی وجہ سے بنے، بے شک، اور یہ صحابہ نبوی نسبت سے بنے. تو جب دونوں کا تعلق اس ایک ذات کی وجہ سے، ان کا مقام اس ایک ذات کی وجہ سے ہے، ان کا جاہ و منصب، ان کی عزت اور احترام اس ایک ذات کی وجہ سے ہے، تو اس لیے ہمیں دونوں کے ساتھ تعلق برابر رکھنا ہوگا. ہمارے ایمان کی جلا اسی کے اندر ہے، اور یہی اہل السنہ والجماع کا عقیدہ ہے. بے شک، بے شک. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کی آل کی نوکری اور غلامی اور آپ کے اصحاب کی نوکری غلامی، یہ ایمان کی جان ہے، اور ایمان کا تحفظ ان دونوں کی غلامی کے اندر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد. اور پھر اس کے بعد اولیاء صلحاء بزرگان دین، وہ بعد کا درجہ ہے. تو اصل جو چیز جس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں، اگر ہم اپنا ایمان محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، جس طرف بھی جھول ہوگا دوسری سائڈ پہ کمی آئے گی. جب کمی آئے گی الٹیمیٹلی جو ہے ایفیکٹ وہ ذات رسول کے ساتھ ہمارے تعلق پر پڑے گا. اس جو آپ نے کلام فرمایا، اگر اس کو ہم ایک تمثیل کے ذریعے یوں عرض کریں کہ جو آپ گویا کہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ایک تنے کی حیثیت ہے، اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اس پر لگی ہوئی دو عظیم برانچیں ہیں، اور کسی بھی ایک برانچ کو کاٹیں گے تو درخت کو نقصان پہنچے گا، درخت کو تکلیف ہوگی اور نقصان ہوگا، نقصان پہنچے گا. اور پھر آپ دیکھیے نا علامہ صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارتاً جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں اپنی اہل بیت کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے، فرمایا صحابی کن نجوم، اور دوسری طرف فرمایا جیسے کہ وہ اہل بیتی کا سفینہ نو کی مثال، اس کے لیے سفینہ نو کا من راکبہ فیہا فنجا. تو جو مطلب ہے کہ اصحابی کن نجوم، اور نجوم کیا تھا اس دور کے اندر، جب آپ سفینہ پہ سفر کرتے تھے، بوٹ پہ، جہاز پہ، اور آج بھی وہی ہے کہ جب سمندر کے اندر ڈائریکشن کا تعین کرنے کے لیے ستاروں کی مدد لی جاتی ہے. تو یہ گویا کہ تمثیل کے ذریعے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنسیپچول کلیئرٹی کرنے کی کوشش کی، ہمیں سمجھایا کہ جب تک ان دونوں کا تعلق آپس میں بھی اور تمہارے ساتھ پختہ رہے گا، تمہارا ایمان کا جو شپ ہے وہ منزل تک پہنچے گا. دیکھیے نا، ستاروں کا اور سفینہ کا باہمی تعلق ہے. سفینہ باہر میں، سمندر میں بغیر نجوم کی اس کے مطلب ہے کہ وہ گم ہو جائے گا سمندر کی وسعتوں میں، منزل تک نہیں ممکن. اور اسی طرح اگر نجوم ہو اور وہ سفینہ پہ آپ سوار نہ ہو تو اس کا بھی دونوں کے ساتھ تعلق، منزل پر پہنچنے کے لیے سفینے پر سوار ہونا بھی ضروری ہے اور ستاروں کی رہنمائی بھی ضروری ہے. دونوں کے ساتھ جب تک ہمارا تعلق پختہ، محبت والا، ادب والا، تعظیم والا، توقیر والا نہیں ہوگا، ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے. آپ یہ فرمائیے کہ دیکھیے موجودہ حالات میں ایام خاص ہیں، دیکھیے 10 دن محرم کے، محرم الحرام، اور 10 محرم الحرام یوم عاشورہ، یہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص نہیں کہ بھئی ایک طبقے کے لیے خاص نہیں ہے وہ ان کا ذکر کرنا یا ان کا یوم منانا. یہ تو حسین تو پوری انسانیت کے لیے، مگر انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو بھی اہل اسلام اور جن کی وجہ سے مطلب ہے کہ ہم مسلمان کہلواتے ہیں، جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، ان کا نام لینا چھوڑ گئے. 10 محرم کو بھی ذکر حسین نہ ہو تو پھر کس کا ذکر ہوگا؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب ہم یہ چیز اپنے اندر اچھی طرح بسا لیں گے کہ ہم ان کا ذکر کیوں کریں، ہاں، جب یہ چیز اندر بیٹھ جائے گی تو پھر آٹومیٹیکلی اس کا اظہار ہونا شروع ہو جائے گا عمل سے. اس کا مطلب ہے ہماری کنسیپچول کلیئرٹی نہیں ہے، فکری اور نظریاتی واضحیت نہیں ہے، کیونکہ وہ ذوات قدسیہ ان کا تعلق ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ نواسہ رسول ہیں. تو نواسہ رسول کا جب تذکرہ کریں گے تو نانا جان کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب ان کو خوشی ہوگی تو اپنی توجہات فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں
ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اور ہر ایک کا اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق ذکر کرتے رہنا اور ان کی سیرت اور کردار سے فیض پاتے رہنا اور ان کی زندگیوں کے سے سبق حاصل کرتے رہنا ہمارے ایمان کی تقویت اور اس کو جلا بخشنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ناظرین، آپ کے ذوق کو جلا بخشنے کے لیے اور محبتوں کی جو مالا ہے اس کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے محترم علامہ محمد عدیل قاسمی صاحب نے ڈنڈی سے۔ ہم ان کو اپنے پیغام حسین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ عدیل قاسمی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو اور محترم ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب کو، رمضان ٹیلی ویژن کی یہ ساری ٹیم کو جنہوں نے اس خوبصورت پیغام حسین پروگرام کو آرگنائز کیا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت موضوع چل رہا ہے اور جتنی خوبصورتی سے آپ نے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ جہاں اہل بیت کا ذکر ہو، صحابہ کا ذکر ہو، وہاں ساتھ میں اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے۔ اہل بیت کا ذکر ہو تو صحابہ کا ذکر ہو، ان دونوں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ تو اس پر ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ اب رمضان المبارک کی دیکھیے کہ وہ ہم ہیں تو رمضان ٹی وی پر، مگر ہیں محرم الحرام میں، ذکر اہل بیت اور ذکر حسین کے ساتھ حسین امتزاج ہے۔ پرانی یادیں بھی ہیں اور نئی یادیں بھی، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ محرم الحرام میں۔ تو آج کیا سنا رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ درود و سلام جو ہے سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں آپ مخصوص انداز میں، پھر دو منقبت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا امام حسین جو بھی آپ۔ جی ہاں، میں یہ کہنے لگا تھا کہ درود پاک کے بعد دو گلدستے ہیں، ایک منقبت فاروقی کے ہیں اور ایک منقبت حسینی کے ہیں۔ ان دونوں کو ملا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے۔ تمام ناظرین جو رمضان ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جہاں کہیں ہو، آئیے مل کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس خدا میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ دیکھا جو ان کو کاٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ صحابی ہو عمر جیسا،
خلیفہ ہو عمر جیسا، صحابی ہو عمر جیسا، خلیفہ ہو عمر جیسا، جہاں میں حکمرانی کا طریقہ ہو عمر جیسا۔ علامہ صاحب یہ سہیل کلیم فاروقی صاحب کا کلام ہے جو اپنے جد اعلیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، اور آپ نے ابھی اپنی گفتگو کی ابتدا میں فرمایا تھا کہ جناب سید عمر فاروق مراد مصطفیٰ ہے، تو کہتے ہیں کہ صحابی ہو عمر جیسا، خلیفہ ہو عمر جیسا، ہمیشہ عالم اسلام اس دنیا پہ حاکم ہو، ہمیشہ عالم اسلام اس دنیا پہ حاکم ہو، حکومت کا اگر لوگوں سلیقہ ہو عمر جیسا، حکومت کا اگر لوگوں سلیقہ ہو عمر جیسا، صحابی ہو عمر جیسا، خلیفہ ہو عمر جیسا، میری دنیا میں بھی ہو کاش کوئی درد مند پیدا، میری دنیا میں بھی ہو کاش کوئی درد مند پیدا، میری بھی قوم کا کوئی مسیحا ہو عمر جیسا، میری بھی قوم کا کوئی مسیحا ہو عمر جیسا، رے صحابی ہو عمر جیسا، خلیفہ ہو عمر جیسا۔ اور مکتا ہے، بہت خوبصورت مکتا کہا انہوں نے، کہتے ہیں ترقی کی خواہش تو، ترقی کی ہو خواہش تو دعا مانگو یہ فاروقی، ترقی کی ہو خواہش تو دعا مانگو یہ فاروقی، ہمارے ملک کا قائد، ہمارے ملک کا قائد ہمیشہ ہو عمر جیسا، ہمارے ملک کا قائد ہمیشہ ہو عمر جیسا، صحابی ہو عمر جیسا، خلیفہ ہو عمر جیسا۔ اور دو شعر منقبت امام علی مقام کی بارگاہ میں، جی ارشاد ارشاد۔ ہے قول پاک رسول اکرم، حسین مجھ سے جدا نہیں ہے،
واہ ہے قول پاک سبحان اللہ رسول کرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا بابا خدا نہیں ہے جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا بابا خدا نہیں ہے قول پاک رسول کرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے ثبات و ہمت کا استعارہ حسین اب نام ہے تمہارا ثبات و ہمت کا استعارہ حسین اب نام ہے تمہارا کرم کی ہو ایک نظر خدا را کرم کی ہو ایک نظر خدا را کہ ہم میں کچھ حوصلہ نہیں ہے کرم کی ہو ایک نظر خدا را کہ ہم میں کچھ حوصلہ نہیں ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا بابا خدا نہیں ہے واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایمان تازہ کر دیا اور یقین جانیے کہ ذکر حسین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب سنا جائے تو آنکھیں نم ہوں اور دل بالکل ریشم کی طرح نرم ہو جائے اور ان کے قدموں میں بندے کو بچھ بچھ جانے کا جو ہے نا وہ ایک تصور مل جائے. بے شک بے شک. اور یقیناً الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی آواز کو یہ سوز بخشا ہے. اللہ اس میں مزید اضافہ کرے. بہت شکریہ. ہمارا یہ سفر انشاءاللہ تعالیٰ پیغام حسین علیہ السلام کا آپ کے ساتھ جاری و ساری رہے گا. ناظرین ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں دوبارہ اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہمیں جوائن بھی کریں گے ہمارے مہمان محترم ڈاکٹر علامہ علی اکبر قادری صاحب والسول سے. علامہ صاحب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصی فضائل پر مختصر آپ روشنی ڈالیے تاکہ ہمیں ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مناقب آپ کے بیان فرمائے. آپ ان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ کیا چیز تھی جس کی بنا پر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا پڑی. واہ واہ واہ. کہ مولا عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما. واہ واہ. تو مراد رسول آپ نے فرمایا تو مراد رسول سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال ہے ایک ہی ذات ہے جن کے بارے میں آپ نے یہ دعا فرمائی. یہ آپ کی تخصیص ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہوئی تھیں. اور سرکار دو جہاں حالانکہ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کی نظر نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس شخصیت سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچے گا. وہ اسلام کے نظام حکومت کو اس سربلندی تک پہنچائیں گے عروج تک پہنچائیں گے کہ آنے والی صدیاں بھی
جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وہ نظام حکومت وہ نظام اس کا حکومت متبادل نہیں لا گرد پا کو نہیں پا سکیں واہ گے۔ واہ۔ تو وہ جو نظر نبوت دیکھ رہی تھی، اس نظر نبوت نے وہ دیکھا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ مولا عمر مجھے دے دے، ہائے اور آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو نہ صرف مسلمانوں نے جشن منایا بلکہ فرشتوں نے بھی، آسمانی مخلوق نے بھی جشن منایا، اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے، اور آ کے حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا محمد، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، سبحان کہ یا رسول اللہ صرف آپ ہی خوش نہیں ہیں، آپ کے غلام ہی خوش نہیں ہیں، سیدنا عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر آج آسمانی کائنات میں بھی ان کے اسلام پر جشن منایا جا رہا ہے۔ واہ واہ۔ تو اس سے ایک اور پتہ بھی چلا، جو بھی کامیابی ملے اس کو سیلیبریٹ کرنا یہ صرف انسانوں کا نہیں، یہ سنت ملائکہ بھی ہے، سنت فرشی خدا عمل بھی ہے، نہیں بلکہ عرشی عمل بھی ہے۔ تو یہ ایک چیز بہت جو ہے سگنیفیکنس ہے جو آپ کو، اور پھر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی توثیق کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قال ان کان اسلام عمر لفتحا، فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کر لینا ہی اسلام کی فتح تھا۔ بے شک، ایک یعنی اس نے اسلام کی فتح، اس کی سربلندی، اس کے غلبے اور اس کے احیاء کی بنیاد رکھ دی۔ اور وہ ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ پہلا دن تھا جب مسلمانوں نے کھلم کھلا آ کر خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں نماز ادا کی، اور فرماتے ہیں وَإِمَارَتُهُ لَرَحْمَةً، کہ آپ کی جو عمارت تھی جب آپ کو خلافت ملی اور آپ امیر المومنین بنے، فرمایا یہ امت کے لیے رحمت کا باعث بنی، کہ جو نظام آپ نے دیا، وہ اسلامی فلاحی ریاست کا جو خواب جو دنیا کو دکھایا اور عملی طور پر اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا، وہ رہتی دنیا تک ایک زندہ مثال رہے گی۔ اور فرمایا مستطعنا، اس کی طرف جو ہم نے پہلے اشارہ کر دیا، مستطعنا ان نصلی بالبیت، کہ ہمارے اندر یہ استطاعت نہیں تھی، یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم کھلے بندوں اوپنلی جا کے بیت اللہ شریف میں عبادت کر سکیں، یعنی ظاہری طور پر مسلمانوں کی کمزوری کی بات کی۔ فرمایا حتی اسلم عمر، یہاں تک کہ عمر اسلام لے آئے۔ تو جس دن سیدنا عمر علیہ اسلام لائے، فلما اسلم قابلہم، تو جب عمر اسلام لائے تو انہوں نے سامنا کیا اس کفر کا، باطل کا، کفار مکہ کا، یہ مقابلہ کیا، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور فرمایا اس دن ہم نے حتی دعونا، فرمایا کہ ہمیں کہا کہ جاؤ آپ پڑھو کھلے بندو، دیکھتا ہوں آج کون تمہیں کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ واہ واہ۔ دعونا فصلینا، تو پھر ہم نے نماز کعبہ میں ادا کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی جو ہے عظمت جو صحابہ کرام نے بیان کی۔ اب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہمارے مہمان آ گئے ہیں تو آپ اس کے بعد سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ روایت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال قیلا یا رسول اللہ، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا، من یعمر بعدک، کہ آپ کے بعد سربراہی کا حق کس کو ہوگا، امارت کس کو ملے گی؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نام مینشن کیے، اور ان میں پہلا نام تھا ان تؤمروا ابا بکر۔ تو آپ اب دیکھیے اس کے اندر کیا ہے، یہ ذمہ داری جو ہے پبلک کو دی، امت کو دی گئی۔ تؤمروا مخاطب کا صیغہ، اگر تم، فرمایا ان تؤمروا ابا بکر، اگر تم عمر کو اپنا خلیفہ بنا لو گے، اپنا امیر بنا لو گے، سیدنا ابو بکر صدیق کو امینن تجدوہ امینن، تم ان کو امانت دار پاؤ گے، زاہدن فی الدنیا، دنیا سے بالکل بے رغبت پاؤ گے، وہ مال جمع نہیں کریں گے، اپنا خزانے نہیں بڑھیں گے، وہ تمہارے اوپر ہی خرچ کریں گے، راغبن فی الآخرہ، وہ آخرت کی رغبت رکھنے والے ہوں گے، وَإِن تُعَمِّرُوا عُمَرَ، اور اگر تم نے امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لیا، تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا، تم دیکھو کہ وہ قوی بھی ہیں، امین بھی ہیں، طاقت والے ہیں۔ اور پھر فرمایا لا یخاف، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ پختگی عطا فرمائی ہے، لا یخاف فی اللہ تعالی لومۃ لائم، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں وہ کسی کی ملامت سے خائف نہیں ہوں گے۔ وَإِن تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا، اور اگر تم نے امیر بنا لیا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تَجِدُوهُ ہادیًا مہدیًا، وہ
ہدایت یافتہ بھی ہیں اور تمہیں بھی ہدایت کی راہ پر چلا کر لے جائیں گے واہ۔ اور ہدایت دینے والے ہوں گے یاخذ بکم الطریق المستقیم، وہ تمہیں پکڑ کر صراط مستقیم پر لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، تو واہ۔ یہ وہ فضائل ہیں جو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمایا، بحر بے اور وہ تو کنار کئی گھنٹے بھی لگے رہے تو کم نہ ہو۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو رہے ہیں والسال منہاج القرآن کے سینٹر سے محترم علامہ ڈاکٹر علی اکبر قادری صاحب۔ ہم ان کو اپنے پروگرام پیغام حسین کے آج کے پہلے سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو علامہ علی اکبر صاحب؟ Alhamdulillah ta'ala, alhamdulillah. MashaAllah, I was listening to Dr. Muhammad Rafiq Habib Sahab, and it was spiritually very, 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 MashaAllah, enlightening and increasing the Iman. And especially our love for Ahlul Bayt and the Sahaba Ikram, and especially the contribution of Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu, he is mentioned, MashaAllah, they are eye-opening for all of us. Alhamdulillah. Alhamdulillah, this is the uniqueness of our program. We combine all the remembrances of our, ancestors, Ahl Bayt Athhar and Sahaba Ikram. That And is MashaAllah, this is very much needed, especially here within the United Kingdom and around the globe, because when the month of Muharramul Haram comes, normally the discourse is created yes. that MashaAllah, astaghfirullah, the Ahlul Bayt and the Sahaba Ikram, they might be the two opposing communities, but MashaAllah, the Unfortunately, way you Dr. Sahab, portray them as an opponent of each other. opponent of each other, yes, Yeah. true. So, Yeah, Dr. Sahab, really we are thankful to you. You join us and you spare some time for our program. So, No, MashaAllah, my pleasure. So, thank you very much for giving me an opportunity to share some of the thoughts. I would like you to please shed some light on this concept. What is relationing between Sahaba Ikram and Ahl Bayt Athhar? How much they were respectful and loving to each other, and what inshallah. we need to publish today. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Allama Shahid Babar Sahib, as I mentioned, that unfortunately the discourse nowadays created and put forward to the people is that Mazallah Astaghfirullah, Ahlul Bayt and the companions, they were opponents, or they were the two parties, fighting against each other, and there was the animosity and so on. But in truth, the reality is that Ahlul Bayt and the Sahaba Ikram, they were the people who joined the mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bayt, though they are linked with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by blood, and they were the first one to join Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. For example, Hazrat Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha, when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam invited her for Islam, she was the first one to say labbaik and la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Similarly, among Ahlul Bayt, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, he was the first one to say labbaik and la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But at the same time, we see that Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, he was among those people who said labbaik on the mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and embraced the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. So the first thing we need to understand as a believer, as a follower, that Ahlul Bayt and the family members of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they were one. We will look into the Holy Quran, but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam similarly praised both of the Ahlul Bayt and the Sahaba Ikram. For example, when it came to Ahlul Bayt, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, and it is one of the famous hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in which the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam told the people, "Inni tarikun fikum amrayn," that I am leaving two things among you. And the first one is a Kitabullah, and the second one is Ahlul Bayti Itrati. The first one is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. The second one is the family members of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the children of Rasulullah, the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, as long as you hold them, you will never deviate.
So the two things, the sources of guidance Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned. The first one was Kitabullah. The second one was the family members of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So as long as a believer we attach ourselves with them in love and in obedience, we will never deviate. Similarly, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said the same thing about the Sahaba Ikram. For example, in one of the hadiths, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Inna ashabi bimanzilatin nujumi fis sama," that my companions are like stars in the sky. And then the second phrase of this hadith is very important. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Fa ayyuma akhadhtum bihi," anyone you hold of them, ihtadaytum bi, you will be right guided. So if you take any of the companion as a lead, definitely the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you will be able to seek guidance through him. You will be able to attain guidance through the Sahaba Ikram. So whether it is the Sahaba Ikram or Ahlul Bayt, this discourse that Mazallah Astaghfirullah, that they were the two opposing parties and Mazallah Astaghfirullah, they has a different interest, is not true. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he has mentioned that both the Sahaba Ikram and Ahlul Bayt, they are a source of guidance for the believers. Yes. And as long as the believers attach themselves, emotionally in the form of a love, deeper love for Ahlul Bayt and respect for the Sahaba Ikram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that you will be able to attain guidance or you will be never lost. Similarly, if we look in the Holy Quran, for example, the discourse, as I mentioned, that it is created that they are the opposing party. Again, the Quran negates this discourse completely. For example, Allah subhanahu wa ta'ala stated in Surah Al-Fath, and that is a verse number 29. Allah subhanahu wa ta'ala said, Bismillahir Rahmanir Rahim, Muhammadur Rasulullah, Walladhina ma'ahu ashidda walal kuffar, ruhama'u baynahum. That Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina ma'ahu, those who are with them. This verse is not only about the companion. This includes every single one, whether he belonged to the family member of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whether he was from Ahlul Bayt or he is from Sahaba Ikram. Because wallazina mahu, it were the Ahlul Bayt who were standing with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It were the Sahaba Ikram who were standing with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mentions their virtue, both of Ahlul Bayt and the Sahaba Ikram. And their virtue is, their characteristic is, ashidda walal kufar, they are forceful against the disbelief, but ruhamau bainahum. When it comes to themselves, their relations among themselves, Allah subhanahu wa ta'ala, whose kalam is the truthful, Allah subhanahu wa ta'ala says, ruhamau bainahum. They are merciful among themselves. So this is the relation between Ahlul Bayt and the Sahaba Ikram. Normally the discourse created by the so-called scholars, those work for the different interests, and I would say they have a less sincerity with the deen. They negate this farman of Allah subhanahu wa ta'ala, saying of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says when it comes to their relationing between themselves, what they are, ruhamau bainahum. They are merciful towards each other. So Quran is negating the enmity or the opposing, the discourse created by the scholars. Allah subhanahu wa ta'ala says, ruhamau bainahum. They are merciful among themselves, and more than them, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. And they were going in the court of Allah, they are prostrating in the court of Allah subhanahu wa ta'ala in order to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, in Surah Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala again, when it comes to Ahlul Bayt and the Sahaba Ikram, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. That those who took lead in accepting and embracing Islam from the Muhajirin or Ansar, and those who follow them in excellence in spirituality, radiyallahu anhum,
Allah subhanahu wa ta'ala is well pleased with them. And waradu anhu, and they are well pleased with Allah subhanahu wa ta'ala. So for 1 second, if we reflect that the Ahlul Bayt and the Sahaba Ikram, they are the people who succeeded to earn the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. But if they have, for example, grudges against each other, if there was animosity among themselves, if they were having ill feeling for each other, if they were the people working for different interests, then never ever they would have been able to earn the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. That's right. They earned the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala because they were working for the same mission. The center of their love in the form of Allah subhanahu wa ta'ala or Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was same. And similarly, their interest, their mission, the way they supported Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was one and unique. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala make an announcement, and the announcement is Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with them, and that is the great. And finally Allah subhanahu wa ta'ala says a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzul azim. This is dhalika al-fawzul azim, that this is the huge achievement that Allah subhanahu wa ta'ala will make them enter into the Jannah. Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala call their character, their practices, their beliefs, their faith, and reward them with the success and make it a success. On the other hand, we think, this was happening between them, that was happening between them. So this discourse, it can be negated through the teachings of the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, finally, if we look at the attitude of Ahlul Bayt towards the Sahaba Ikram, or the Sahaba Ikram, and especially because we have dedicated this day to Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu. If we look at the attitude of Hazrat and the love of Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu towards Ahlul Bayt, you will see, you will not find such love and affection and mutual respect nowadays in the society for the communities, working for the same mission. For example, Ibn Mulaika, he narrates that I heard Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. And this is a mutafaq alayh hadith. He says, when the funeral of Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu was brought, the people gathered around him and they were praising Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu for his contribution, which Dr. Sahab has mentioned. They were praising Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu, his work with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in their own manner. Then Hazrat Abdullah ibn Abbas says that somebody put his hand on my shoulder. I turned my face back, and it was Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu. And Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Abdullah ibn Abbas says, he was saying, "Fatarahama alayya Umar." That Hazrat Umar Farooq radiyallahu, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, he prayed for the mercy upon Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala. Now those people who take Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu as a lead person, these are the kalimat of Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu. He was praying for mercy for Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu. And we should take, if for example I have a deeper love for Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, for Ahlul Bayt or for any of the companion, their amal, their saying is a role model, is a sunnah for me. So I should take this one because Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, he did the dua to Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy or shower mercy upon Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu. And this as a follower of Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu and Ahlul Bayt, I should be doing. And more than that, you will see in the same hadith, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, then he addressed to Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu. Allama Sahab, sorry to interrupt you. I wish to keep listening you, mashallah, the beautiful conversation is going on, but unfortunately time is very limited, and I'm receiving messages from studio. We have only 30 seconds to sum up. Please. I will just sum up. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, he said, "Oh Umar, you didn't leave anyone behind you who has such good practices with whom I would like to meet Allah subhanahu wa ta'ala." Now here look at Subhanallah. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala, what a beautiful attribute, Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala as a role model. As a role model. Mashallah. Really.
Really, this we need to adopt in our life. And as due to the time, we can't, discuss it, inshallah, at any other occasions. We will look No, into that. inshallah, we will But- keep inviting you, inshallah. We have 10 days, this program. Inshallah ta'ala, after tomorrow, inshallah, we will invite you again. नाज़रीन, इंशाल्लाह। यहाँ पर आज का हमारा प्रोग्राम पैगाम हुसैन अपने इख्तिताम को पहुँचता है, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम लेकर आए और आपके साथ शेयर करना चाहते थे, मगर वक्त की किल्लत और उसके दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। मगर आखिर में बस ये जुमला मैं अर्ज़ करूँगा कि ये देखिए कि इमाम हुसैन अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ मासूम बच्चे मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं तो देखते हैं अपने आप नाना के मेंबर पर हजरत उमर फारूक बैठे हैं, और आकर बड़ी जुर्रत के साथ फरमाते हैं कि आप मेरे नाना के मेंबर से नीचे आ जाइए, और हजरत उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन बिला तरद्दुद मेंबर छोड़ देते हैं और आकर इस शहजादा मुस्तफ़ा को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं और फरमाते हैं कि यकीनन ये मेंबर आपके बाबा का है, आपके नाना जान का है, मेरे बाबा का तो वाक़तन कुछ भी नहीं था, मेरे सर की इज्जत और मेरे सर की पगड़ी फकत आपके बाबा के नाम से है। हमें ये मोहब्बतें, ये जज्बे प्रमोट करने हैं और इन्हीं को आगे बढ़ाना है। अपनी नस्लों को मोहब्बत अहले बैत का खमीर उनको देना है, और तभी हमारी नस्लें, उनका ईमान बच सकता है और उनका दीन बच सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में और आखिरत में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर के अहले बैत की और हुजूर के सहाबा इकराम की मोहब्बत व ताज़ीम नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।